اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن منبر پر خطبہ کے لیے تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد تازہ کی، پھر فرمانے لگے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغے نے مجھے 2 مرتبہ ٹونک ماری ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ مرغہ سرخ رنگ کا تھا۔ میں نے یہ خواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ کو ایک اجنبی شخص شہید کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ مقرر کر دوں۔ اتنی بات تو طے ہے کہ اللہ اپنے دین کو ضائع کرے گا اور نہ ہی اس خلافت کو جس کے ساتھ اللہ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا تھا۔ اب اگر میرا فیصلہ جلد ہوگا تو میں مجلس شورا ان 6 افراد کی مقرر کر رہا ہوں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت رحلت راضی ہو کر تشریف لے گئے تھے۔ جب تم ان میں سے کسی ایک کی بیعت کر لو تو ان کی بات سنو، ان کی اطاعت کرو۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ مسئلہ خلافت میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ بغداد میں اپنے ان ہاتھوں سے اسلام کی مدافعت میں ان لوگوں سے قتال کر چکا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے اپنے پیچھے کلالہ سے زیادہ اہم مسئلہ کوئی نہیں چھوڑا جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہو، اور اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کے بعد مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کس مسئلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہوئے ہوں سوائے کلالہ کے مسئلے کہ اس مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخت ناراض ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی میرے سینے پر رکھ کر فرمایا کہ تمہارے لیے اس مسئلے میں سورۃ نساء کی وہ آخری آیات جو گرمی میں نازل ہوئی تھی کافی ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو اس مسئلے کا ایسا حل نکال کر جاؤں گا کہ اس آیات کو پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے سب ہی کے علم میں وہ حل آ جائے، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے مختلف شہروں میں جو امراء اور گورنر بھیجے ہیں وہ صرف اس لیے کہ لوگوں کو دین سکھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں لوگوں کے سامنے بیان کریں اور میرے سامنے ان کے وہ مسائل پیش کریں جن کا ان کے پاس کوئی حل نہ ہو۔ لوگوں، تم دو ایسے درختوں میں سے کھاتے ہو جنہیں میں گندا سمجھتا ہوں، ایک لہسن اور دوسرا پیاز۔ کچا کھانے سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ بخدا میں نے دیکھا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کے منہ سے اس کی بدبو آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیا جاتا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اس کو جنت البقیع تک پہنچا کر لوگ واپس آتے تھے۔ اگر کوئی شخص انہیں کھانا ہی چاہتا ہے تو پکا کر ان کی بو مار دے۔ راوی کہتے ہیں کہ جمعے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور بدھ کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہو گیا۔